تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، بات یہ ہے کہ یہ ملک، یہ وطن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ پاکستان۔ کیا نام ہے جی؟ پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بولیں، ثواب ہے، یہ بھی فضائل ہیں، اس پہ بھی اجر ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ یہ خان بھائی ہمارے بھائی صاحب پٹھان ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھائی مجھے مری کشمیر کے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھائی یہ پنجابی ہیں، ہمارے ساتھ بلوچی بھائی ہوتے ہیں، سندھی بھائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم سارے، کوئی پٹھان ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی کشمیری ہے، کوئی مہاجر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کوئی نسلاً ایک نہیں ہیں۔ کیوں نسلاً ایک نہیں ہیں؟ نہ ہم سارے کے سارے ترک ہیں، نہ ہم سارے کے سارے عرب ہیں، نہ ہم سارے کے سارے پٹھان ہیں، نہ ہم سارے کے سارے بلوچی ہیں، نہ ہم سارے کے سارے سندھی ہیں، نہ ہم سارے کے سارے کشمیری ہیں، نہ ہم سارے کے سارے مہاجر ہیں، نہ ہم سارے کے سارے گلگتی ہیں، نہ ہم سارے کے سارے بلتستانی ہیں۔ تو پھر ہم کیا ہیں؟ یہ ملک کیوں ہے؟ ترکی میں کون بستے ہیں؟ ترک۔ سعودی عرب میں کون بستا ہے؟ عرب۔ دبئی میں کون بستا ہے؟ عرب۔ یمن میں کون بستا ہے؟ یمنی، عرب۔ عراق میں کون بستا ہے؟ عراقی۔ شام میں کون بستا ہے؟ شامی۔ پاکستان میں کون بستا ہے؟ پاکستان میں پٹھان نہیں بستا، پاکستانی کوئی قوم نہیں ہے کہ ہے، بتائیں کوئی نسل ہے؟ ہم پاکستان کوئی نسل ہے پاکستانی ہونا؟ ترک تو نسل ہے، اوغوز خان سے چلی آئی ہے۔ عرب تو نسل ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلی آئی ہے۔ شامی تو نسل ہے، کردستان تو نسل ہے، پاکستانی نسل نہیں ہے۔ پاکستانی کون سی قوم ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میں اور آپ وہ ہیں جو ہم اکٹھے اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پاکستان وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے، اِنَّ لیلۃ القدر آ رہی ہے، 27ویں کی رات بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور بھی ہو سکتی ہے، تاک راتوں میں سے اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، جس کو عربی تھوڑی بہت آتی ہے، اکثر جو صاحبان عرب میں رہے ہوتے ہیں، سعودی میں، دبئی میں، ہو کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا اِنَّا أَنزَلْنَا الْكِتَابَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، نہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو سمجھ میں تو آ گیا، اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں کیا نازل کیا؟ قرآن پاک نازل کیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ کہا ہے کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور کیا نازل کیا اللہ نے لیلۃ القدر میں؟ 27ویں کی رات کو اللہ نے اور کیا نازل کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ بھی اللہ تعالیٰ نے 27ویں کی رات کو نازل کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان تو 27ویں کی رات کو آ گیا، نام بھی اس کا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ ہو گیا، کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چوری یہاں ہو رہی ہے، سودی کاروبار یہاں پہ ہے، سیاست کفر پہ چل رہی ہے، جمہوریت کفر کا نظام ہے، زنا یہاں پہ ہے، شراب یہاں مل جاتی ہے، جوا یہاں چلتا ہے، ناپ تول میں کمی یہاں ہوتی ہے، سب ہو رہا ہے، تو پھر کلمے کا فائدہ؟ پھر کلمے کا فائدہ نشتہ، پھر کلمے کا فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک امید کی کرن بھی ہے، امید کی کرن بھی ہے۔ کیا ہے امید کی کرن؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بندہ صحرا میں جا رہا ہے، اور صحرا میں اس سے اس کی سواری چھوٹ گئی، کھانا چھوٹ گیا، اور وہ اکیلا ہو گیا، امید کی کرن اس کو ختم ہو گئی۔ مفہوم اس کا میں بتاتا ہوں کہ اس کا بعد میں ایسا ہے کہ اس کو مل گیا، اس میں اس کو پھر اچانک سے اس کی سواری، اس کا کھانا، جو بھی چیز تھی مل گئی۔ اب وہ خوشی سے کیا کہتا ہے بندہ؟ یہ بچوں کے لیے بڑے مزے کی بات ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ خوشی سے بندہ کہتا ہے
اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے جذبات میں ہوتا ہے نا تو کہہ دیتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، خوشی سے کہہ دیتا ہے، وہ مطلب اس کا نہیں ہوتا، وہ اتنا خوش ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے یہ. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کو اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی اس شخص کو اپنی سواری اور سامان ملنے سے ہوئی. اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو بعض حضرات کہتے ہیں جی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا کیا فائدہ؟ بھائی یہ فائدہ ہے کہ کلمہ ہم نے پڑھا ہے، توبہ کرنا باقی ہے. اس ریاست نے کلمہ پڑھا ہے، توبہ کرنا باقی ہے. جس دن ہم توبہ کر لیں گے اس دن انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ مشرق سے کالے نشان ابھریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جا کے فلسطین کو بیت المقدس کو آزاد کرائیں گے. مشرق سے کالے نشان نکلیں گے، پاکستان کی سرزمین سے فوجیں نکلیں گی اور ہم دیکھیں گے امام المہدی کا ساتھ دیں گے، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے. صرف توبہ کرنا باقی ہے. میں اور آپ توبہ شروع کریں، انشاءاللہ ریاست بھی توبہ کرے گی. تو یہ جو ریاست اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، لیلۃ القدر میں نازل ہوئی ہے، کلمہ اس نے پڑھا ہوا ہے، توبہ کرنا باقی ہے. تو میں اگر اٹھ کے کہہ دوں کہ یہاں تو سود کا نظام ہے، یہاں تو حکمران کرپٹ ہیں، یہاں تو ریاست کا قانون اسلامی نہیں ہے، تو میں اپنے ادھر باندھ لوں بم اور جا کے پھٹ جاؤں کہیں پہ، تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کلمہ پڑھی ہوئی ریاست کے خلاف میں اٹھوں گا. کیا کروں گا؟ اس ریاست کے خلاف اٹھوں گا جس نے کیا پڑھا ہے؟ کلمہ پڑھا ہے. جس کے اندر وہ لوگ بستے ہیں جو یہ نہیں کہتے کہ ہم پٹھان ہیں، ہماری ریاست پاکستان ہے، پٹھانستان ہے، پختونستان ہے، سندھستان ہے، بلوچستان ہے. اس کے اندر وہ لوگ بستے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہماری ریاست کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سنیں جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حدیث ہے جی. اچھا مزے کی بات، جب ہم نا حدیث سنتے ہیں نا کوئی ایسی ویسی جو کم سنی ہوتی ہے یا نظر سے نہیں گزری ہوتی، تو پھر نا وہ شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے پتہ نہیں یار کوئی ضعیف حدیث نہ ہو، ہے کوئی پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لے آیا ہے، پہلے تو ہم نے نہیں سنی. وہ سنی اس لیے نہیں ہے نا کہ بس پھر ہمیں پسند نہیں نہ ہوتی سننا. اب قاری صاحب بھی کیا کریں، پھر بات وہی کرنی ہے جس کے اوپر واہ ہو. ٹھیک ہے، تو ہم سنیں گے انشاءاللہ. تو یہ حدیث شریف ہے سنن نسائی کی اور مشکات المصابیح کی، اور یہ ضعیف حدیث نہیں ہے، غریب حدیث نہیں ہے، یہ حدیث صحیح ہے. کیا سند ہے اس کی؟ صحیح حدیث ہے. اور مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 3553 ہے. سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم شر الخلق والخلیقہ، ہم شر الخلق والخلیقہ. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کیا ہیں؟ بدترین مخلوق ہیں. کیا ہیں؟ بدترین مخلوق ہیں. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں وہ کون لوگ ہیں، لیکن اگلی بات بھی سن لیں. یہ ترمذی شریف 3 حدیثیں بتاؤں گا، تینوں صحیح ہیں. غریب حدیث نہیں ہے، ضعیف حدیث نہیں ہے، صحیح روایت ہے. تینوں کی سند صحیح ہے. سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ لوگ کیا ہیں؟ ہوا کلاب النار. کلب کسے کہتے ہیں عربی میں؟ کتے کو کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہوا کلاب النار. یہ لوگ کیا ہیں؟ جہنم کے کتے ہیں. اور سنیں، انہی لوگوں میں سے کچھ نا دمشق میں ان کو قتل کیا مسلمانوں نے، اسلامی ریاست نے، مسلمانوں نے، اسلامی ریاست نے، عوام نے نہیں، ریاست نے قتل کیا ان کو. اور ان کے سر جو ہے نا دمشق کی مسجد کی سیڑھیوں میں لٹکا دیے. قتل کر کے ان کے سر قلم کر کے کہاں لٹکا دیے؟ مسجد کی سیڑھیوں میں لٹکا دیے. اب وہاں سے گزر ہوتا ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. صحیح روایت سنا رہا ہوں، صحیح روایت سنا رہا ہوں. ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3000 صحیح روایت ہے. ان کے سر قلم کیے جاتے ہیں، دمشق کی سیڑھیوں پر لٹکا دیے جاتے ہیں. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے. فرماتے ہیں
کیا فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یہ جہنم کے کتے ہیں، اور اگلی بات کیا فرماتے ہیں، آسمان کے سائے تلے یہ لوگ بدترین مقتول ہیں، اور اگلی بات جبکہ بہترین وہ ہیں کہ جنہوں نے ان کو قتل کیا۔ بدترین کون ہے؟ جن کے سر سیڑھیوں سے لٹکے ہوئے ہیں مسجد کی، اور بھانسی گھاٹ پہ نہیں لٹکے ہوئے، کسی قاضی کی عدالت کے باہر نہیں لٹکے ہوئے، کدھر لٹکے ہوئے ہیں؟ مسجد کی سیڑھیوں میں لٹکے ہوئے ہیں۔ گزر کس کا ہوتا ہے؟ کسی عام شخص کا نہیں ہوتا، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کا گزر ہوتا ہے۔ وہ ہمدردی نہیں کرتے، فرماتے ہیں کہ بدترین مقتول ہیں اور جہنم کے کتے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ کون ہیں وہ لوگ؟ مزے کی بات، کون ہے؟ عیسائیوں کی بات نہیں ہو رہی، عیسائیوں کی بات نہیں ہو رہی، یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، یہودیوں کی بات نہیں ہو رہی، کوئی مجوسیوں کی بات ہو رہی ہے، مجوسیوں کی بات نہیں ہو رہی۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ اب سن لیں بات کس کی ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کی، اور مسلمانوں کے جو خود کو مسلمان کہتے ہیں ان کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے کہ ہم شر الخلق والخلیقہ، تمام مخلوقات میں سے بدترین ہیں۔ صحابی رسول مسلمانوں کی جو خود کو مسلمان کہتے ہیں ان کی گردنیں کٹی ہوئی مسجد کی سیڑھیوں سے لٹکی ہوئی دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بدترین مقتول ہیں، اور جنہوں نے قتل کیا وہ بہترین ہیں۔ اگل اتنا ہی نہیں کہتے، اتنا بھی کہتے ہیں کہ وہ جہنم کے کتے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ آپ سنیں اگلی بات سنیں۔ ان سے پوچھا گیا، پہلی بات تو یہ کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی نے پوچھا کہ آپ نے یہ جو بات کہہ دی کہ یہ جہنم کے کتے ہیں اور بدترین مخلوق ہیں، بدترین مقتول ہیں، کیا آپ نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اسے اگر ایک بار، دو بار، یہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسے اگر ایک بار، دو بار، تین بار یہاں نہیں رکے، چار بار نہیں رکے، پانچ بار نہیں رکے، چھ بار نہیں رکے، 7 بار، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 تک گنا، اور پھر فرمایا کہ اگر میں نے ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، 5 بار، 6 بار یا 7 بار نہ سنا ہوتا تو میں تم لوگوں سے بیان نہ کرتا۔